بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں تاریخ کے ان عظیم لمحات کی اس سات سعید کی کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں، جب پاکستانی قوم نے یہ جانا کہ ان کے محافظ زندہ و پائندہ ہیں، اور پاکستان ایئر فورس کا یہ سلوگن کہ صحراست کہ دریاست تہے بالو پرے ماست بالکل سچ ہے۔ ناظرین کرام، 14 فروری 2019 کو پلوامہ میں ہونے والے ایک دھماکے کے ساتھ جو مودی حکومت نے اگلا الیکشن جیتنے کے لیے کروایا تھا، اور جس میں بے گناہ اور بیچارے پسماندہ علاقوں کے فوجیوں کو بلی دی گئی، قربانی کی بھینٹ چڑھایا گیا، اور ایک فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا نتیجہ الٹا نکلا۔ اس دھماکے کے بمشکل 2 گھنٹے بعد یہ بھارت کے سوشل میڈیا پہ دھماکہ ہو گیا، اور وہاں سے اطلاع سامنے آنے لگی کہ یہ تو دھماکہ پاکستان نے کیا ہی نہیں، یہ تو پھر لوگوں نے ایسے ایسے ثبوت نکالے کہ خود انڈین حکومت کو منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ لیکن اس دوران ان کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہوا، اور بھارتی وزیر اعظم نے بڑی اکڑ کے ساتھ اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پاکستان سے بدلہ لینے اور سبق سکھانے کی باتیں شروع کیں۔ پاکستان ایک دفاعی فوج ہے، لیکن چوکس اور معاملات سے نمٹنے کے لیے تیار بھی رہتی ہے۔ خصوصاً پاکستان ایئر فورس کی ایک درخشاں تاریخ ہے۔ 1965 سے آج تک پاکستان ایئر فورس نے تو 1971 میں بھی انڈیا کو بڑا ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچایا تھا۔ وہ تو خاص طور سے مغربی محاذ پر انڈیا پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ یہ ضرور تھا کہ انہوں نے پاکستان کے شہریوں پہ بمباری کی، اور اس پاکستان کے 150-200 شہری بھی ان حملوں میں شہید ہو گئے تھے۔ ناظرین کرام، 26 مئی کو بھارت نے 4 فارمیشنز پاکستان کی طرف بھیجیں۔ ایک فارمیشن سرکریک پر آئی، دوسری فاضلکا پہ، تیسری رحیم یار خان پہ، اور چوتھی بالا کوٹ پہ۔ بالا کوٹ پہ کی طرف آنے والی جو فارمیشن تھی، اس کا مقصد بھارتیوں کے نزدیک یہ تھا کہ یہاں کوئی کیمپ بنے ہوئے ہیں مجاہدین کے، جن کو انہوں نے تباہ کرنا ہے۔ حفاظتی نگرانی اور دراندازی روکنے کے لیے پاکستان کے بھی مختلف سیکٹرز میں پی ایف خبردار تھے۔ انہوں نے جب دیکھا پاکستانی طیاروں کو کہ تو چاقو چوبند اور خبردار ہیں، تو 3 فارمیشنیں واپس لوٹ گئیں، یعنی سرکریک، فاضلکا اور رحیم یار خان کی انہوں نے سرحد عبور کرنے کی ضرورت نہیں کی۔ البتہ ایک فارمیشن جو بالا کوٹ کی طرف آ رہی تھی، جس میں سخوئی 230 اور میراج 2000 شامل تھے، اس فارمیشن نے بہت بڑا قدم تیر چلایا۔ حالانکہ یہ لوگ اسرائیلی میزائل سپائکس 2000 سے لیس تھے، جو بہت دور سے اپنے ٹارگیٹ پہ بہت اچھا نشانہ لگاتا ہے، لیکن یہ ایسے بزدل تھے کہ انہوں نے وہاں ارد گرد جو وہ بیچارے پھینک کر بھاگے، اور انہوں نے رپورٹ کی کہ ان کے کمپیوٹر میں غلط معلومات ڈالی گئی ہیں، اور وہ جو ٹارگیٹ ہے اس کو ہٹ نہیں کر سکے۔ البتہ یہ تو باقاعدہ ایئر فورس نے ان کی طرف سے جو وہ ان کی بنتی ہے، رپورٹ بنتی ہے، اس میں بات کہی گئی تھی۔ پاکستان کی طرف سے F-16 اور JF-17 2 صرف بھیجے گئے ان کی طرف، لیکن یہ بزدل ان کو دیکھتے ہی بم اپنا خالی کر کے، اپنے آپ کو ہلکے کر کے وہاں سے بھاگ گئے۔ 26 تاریخ کو
پاکستان کے اس دور کے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے بھارت کے تمام دعووں کو غلط قرار دیا۔ بعد میں پاکستان نے ظاہر ہے پوری دنیا کی پریس کو وہاں جا کے دکھایا کہ یہ دیکھیں، یہ جہاں یہ بالا کوٹ کا دعویٰ کر رہے ہیں اسٹرائک کا، وہاں صرف چند درخت ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے علاوہ کچھ ناموں کو آبادی تھی، نہ کوئی کیمپ تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ دنیا کے 200 سے زیادہ صحافیوں نے اپنی آنکھوں سے، سب سے زیادہ حرام خور جو بے غیرت خونی لبرل درندے ہیں پاکستان کے، ان کو بھی بطور خاص یہ جگہ دکھائی گئی تھی، کیونکہ ان کو تو ذرا خارش ہونی تھی، انہوں نے وہ تو بھونکنا تھا انڈیا کے حق میں، لیکن وہ دنگ رہ گئے کہ واقعی وہ ڈر کر ہی بھاگی ہیں اس مرتبہ۔ اچھا ناظرین کرام، اس پریس کانفرنس میں تفصیلات بتاتے ہوئے جنرل آصف غفور نے انڈیا سے صرف ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا ویٹ اینڈ سی، ہمارے اپنے آپشنز ہیں، اب ہم تمہیں بتائیں گے سرپرائز کیا ہوتا ہے اور کس وقت ہوتا ہے، وقت کا انتخاب بھی ہم خود کریں گے اور سرپرائز کا بھی۔ یہ بہت بڑی بات تھی، انڈین جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا فوراً ریٹیلیشن ہوگی پاکستان کی طرف سے، ابھی جہاز آئیں گے تو وہ تیار ہوں گے، پہلے وہ سب کچھ کر دیں گے، لیکن یہاں کچھ اور پلاننگ ہو رہی تھی۔ یہاں پہ زمینی حقائق اکٹھے کیے جا رہے تھے جو 15 منٹ کے اندر اندر مہیا کر دیے گئے۔ 26 فروری بڑا تناؤ بھرا دن تھا، 27 کا دن بھی بڑا تناؤ بھرا تھا۔ بھارت ساری رات اپنے جہاز اڑا کے یہ انتظار کرتا رہا کہ کب پاکستانی جو ہیں وہ اس پہ آ کے اسٹرائک بیک کرتے ہیں۔ پاکستان نے دشمن کی توقعات کے بالکل برعکس ایک ایسے وقت کا انتخاب کیا جو اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاکستان نے 27 فروری کی صبح 9 بجے 12 F-16 8 JF-17 وہ اور جو یہ اڑائے دشمن کی طرف، اور یہ اپنی سرحدوں کے اندر ہی رہے۔ یہ 2 JF-17 اور 4 میراج بمباروں کی حفاظت کے لیے اصل میں اڑائے گئے تھے، جنہوں نے آگے دشمن کو ٹارگیٹ کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی TA-20 جو ہے بڑا سوفسٹیکیٹڈ جہاز ہوتا ہے، اور سیف 2000 یہ انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے، یہ بھی اس بحری حملے کا حصہ تھے۔ 9:25 پر ناظرین کرام پاکستان نے جو ہے وہ اپنے حملے کا آغاز کیا۔ اس دوران انڈیا جو ہے وہ پاگلوں کی طرح چکر کاٹتے رہے، ادھر ادھر، کبھی ان کے جہاز کسی طرف جائیں کبھی، اور قریباً 70 کے قریب انہوں نے اپنے جہاز جو فضا میں یہ 4-5 جہازوں کے لیے بھیجے ہوئے تھے۔ 9:25 پر J-17 نے 1000 پاؤنڈ وزنی بم جو ہیں وہ گرائے، ایک تو پونچھ پہ اور ایک نروان، یہ ان کی چھاؤنیاں ہیں جہاں پہ گرائے، اور ان کو خاصا ڈیمیج کیا۔ اور اس کے ساتھ ہی 2 معراج جو ہیں ان کی انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ریڈار پہ بوکھلائی ہوئی فارمیشن جو ہے آتی دکھلائی دی۔ ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ بیچارے بہت گھبرا گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سری نگر سے انہوں نے ایک فارمیشن بھیجی جس میں 5 MiG تھے 21 اور سخوئی تھے۔ یہ لوگ یہ ادھر آئے اور میراج 2000 کے ساتھ یہ لوگ ادھر پاکستان کی طرف آئے۔ پاکستان جہازہ مقابلے کے لیے آگے بڑھے ہیں تو Su-30 اور ان کے MiG-30 نے ان دونوں جہازوں کا جو فضائی جو نظام ہوتا ہے اس کو پاکستان نے اندھا کر دیا اپنی ٹیکنالوجی کی بنا پر، اور یہ گھبرا گئے۔ اور جناب جو 9:36 پر ان کو اسکواڈرن لیڈر حسن صدیق نے جو اس کا MiG جو سری نگر کی طرف سے آنے والا ایک MiG تھا،
اس کو پہلے تو انہوں نے ایک میگ کو ہٹ کیا جو انڈیا کے اندر جا کے گرا ہے، اس کو وہ تباہ ہوا. پھر اس کے بعد یہ دوسرا میگ جو انہوں نے گرایا ہے، یہ گرایا انہوں نے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیق نے، یہ گرایا ہے انہوں نے جس میں ابھی نندن تھا، ونگ کمانڈر ابھی نندن بعد میں گرفتار ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے. اور 9 بج کر یہ سمجھیے کہ 36 منٹ پہ پاکستان کا مشن مکمل ہو گیا. انڈیا کی گھبراہٹ کا یہ عالم تھا کہ آپ دیکھیے جب ان کا جہاز گرا ہے نا، پہلا جو انڈیا کے اندر گرا، پاکستان نے اپنی سرحد کے اندر سے نشانہ لگایا اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے MI-171 انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر اڑایا. اب انڈین ریڈار سسٹم اتنی افراتفری چھائی ہوئی تھی، پاکستان کے حملے سے اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے ان کے ریڈار نے جب اس ہیلی کاپٹر کی شناخت پوچھی تو پتہ نہیں اس بیچارے کی قسمت خراب، 6 فوجی اس میں بیٹھے تھے، انہوں نے اپنا ہیلی کاپٹر بھی اڑا دیا. یعنی ایک ہی حملے میں ایک طیارہ پاکستان نے مار گرایا، دوسرا 2 مار گرائے، ایک پاکستان کے اندر گرا، ایک انڈیا کے اندر گرا، اور تیسرا یہ ان کا جو ہیلی کاپٹر ہے وہ انڈیا نے خود اڑا دیا. اور یہ جناب 26 منٹ کا یا 30 منٹ کا جو مشن تھا یہ مکمل ہو گیا. ناظرین کرام، یہ جنگ میں نے تو آپ سے تھوڑی سی تفصیلات کے ساتھ بیان کر دی. 30 منٹ کی یہ جنگ 21ویں صدی کی سب سے خطرناک جنگ تھی. اس میں دنیا کا جدید ترین جو نظام مواصلات ہے وہ استعمال کیا گیا، دنیا کے جدید ترین جو میزائل ہیں وہ استعمال کیے گئے، اور الحمدللہ پاکستان سرخرو ہوا، دشمن کا منہ کالا ہوا. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.